ہم کامنٹس میں اور بہت سارے فورمز میں ہمیں یہ بات سنائی دیتی ہے، کہتے ہیں لوگ ہم حسن اللہ یاری صاحب کا جو باتیں ہیں جماعت عمریہ کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے اختلاف نظر رکھتے ہیں اس مسئلے پر، اجتہاد پر، تقلید پر، ولایت فقیہ پر، انقلاب خمینی پر، اور اللہ آپ کا بھلا کرے حکومت اسلامی پر۔ تو یہ میرے محترم ناظرین جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حسن اللہ یاری سے اس مخالفت رکھتے ہیں، یہ اپنی جہالت سے باتیں کہتے ہیں، نہ کہ علم سے، اور یہ اپنے تعصب سے کہتے ہوں گے، نہ علم سے، کیونکہ جس طرح جماعت مخالفین کے لیے میں نے حجج سے بات کی ہے، دلیل سے بات کی، اسی طرح شیعوں کے ساتھ بھی دلیل سے بات کی ہے، اور اسی طرح کچھ غالی ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم حسن اللہ یاری سے اس لیے اتفاق نہیں کرتے کہ وہ مثلا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نہیں مانتا، یا ان کو خالق و رازق نہیں مانتا۔ تو میرے محترم ناظرین، میرا کوئی قول ہے ہی نہیں دنیا میں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میرا سب کچھ جو ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اقوال ہیں، میرا اپنا کوئی نظریہ ہے ہی نہیں۔ جب میرا اپنا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، اگر میرا کوئی نظریہ ہو بھی تو میں کہتا ہوں میرا نظریہ گٹر میں، میرے نظریے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اہل بیت ابرار علیہم الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، تو اس لیے اس حقیر سے مخالفت کرنا یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، کیونکہ میری باتیں، ہاں اگر کسی بات پہ مجھے غلطی ہو گئی، اہل بیت علیہ السلام کچھ اور کہتے ہیں، میں نے غلطی سے آپ کو بیان کی، وہ جزئی باتیں ہوں گی، مجھ سے عمدن مثلا نہیں ہوئی ہے، سہو ہوئی ہے، ہو سکتا ہے، میں معصوم نہیں ہوں، لیکن آپ مجھ سے مخالفت کریں اصولی باتوں پر، یہ آپ کو مخالفت کرنا پڑے گا اہل بیت علیہم السلام سے، کیونکہ میں اپنے استنباطات، اپنے نظریات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا، میں اہل بیت علیہم السلام کی باتوں کو پیش کرتا ہوں۔ لذا میرے محترم ناظرین، اس لیے عرب و عجم میں، شیعہ اور امریہ میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص آ کے اس حقیر کے ساتھ مخالفت کرے اور علمی طور پہ مقابلہ کر سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، نہیں، کوئی بھی شخص اگر اس کا عقیدہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے موافق ہے تو پھر اس کی مخالفت کرنا ناممکن ہوتا ہے، مخالفت کرنا ناممکن ہوتا ہے، کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ عربی ہو، عجمی ہو، چاہے وہ امریکی ہو، چاہے ایرانی ہو، پاکستانی ہو، چائنیز ہو، کیونکہ یہ مذہب حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ تو آپ اس پہ نہ جائیں کسی ثانی صاحب 80-90 سال اس کی عمر ہے ٹھیک ہے، عمر سے عمر سے حق و باطل کی پہچان نہیں ہوتی، بے وقوفو یہی تو کہتے تھے نا کہ ابو بکر بوڑھا ہے، علی علیہ السلام جوان ہے تو یہ بوڑھے ہیں، یہ بزرگ ہیں، ان کو حق ملنا چاہیے۔ دنیا میں بوڑھے بہت ہیں، سیسانی سے بوڑھے بھی بہت ہیں، اس سے زیادہ بھی بوڑھے بہت ہیں اور اس طرح نہ کہیں کہ بھائی حوضے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ یاری تو صرف ایک آدمی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے جو چاہنے والے حوضوں میں بہت زیادہ ہے، ایران میں، نجف اشرف میں بہت زیادہ ہے، علماء میں، علماء اور علماء اور طلاب میں میرے چاہنے والے اور مجھ سے موافقت کرنے والے اجتہاد تقلید کے مسئلے پر بہت ہی زیادہ ہے، بڑے بڑے محققین ہیں، لیکن وہ اپنے نظریے کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ مرجعیت ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی فرعون ہے حوزات علمیہ میں کہ اگر کوئی مرجعیت سے مخالفت کرے تو پھر اس کا وہاں پہ رہنا تو کیا، اس کا جان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور کیونکہ میرے نظریات ولایت فقیہ پر ہے، اس طرح کہ میں ولایت فقیہ کو کفر مانتا ہوں، بلکہ کفر ہے وہ حقیقت میں، تو کوئی شخص میری علناً تائید نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود قتل ہو جائے گا۔ خامنئی دیکھیں، خامنئی کے مخالف حوزوں میں بہت زیادہ ہے، حوزوں میں جو سینئر علماء ہیں تقریباً 90-95% وہ خامنئی کی سرسخت مخالف ہیں، لیکن وہ اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کیوں اظہار نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خامنئی کیا شر ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو بھی شخص اس کی مخالفت میں اظہار رائے کرے گا، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو قتل کریں گے، اس پہ بلائیں نازل کرا دیں گے۔ تو یہ تو سبھی جانتے ہیں اس بات کو، اس بات کو تو حوزوں میں سب کو پتہ ہے کہ جو سینئر علماء ساکت ہیں خامنئی کے مقابلے میں ولایت فقیہ وغیرہ کے مسائل پر، انقلاب کے مسائل پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا سیستانی صاحب خامنئی کے خلاف کچھ نہیں بولتے ہیں، اس کی وجہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے،
کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے، اس کی شر سے ڈرتے ہیں. اور ایک آدمی کے شر ہونے کے لیے یہی بہت بڑی دلیل ہے. اس کے باطل ہونے کے لیے، اس کے ظالم ہونے کے لیے، اس کے فرعون ہونے کے لیے یہی دلیل ہے کہ لوگ اس کی مخالفت اس کی ڈر کی وجہ سے نہ کریں کہ وہ ہم پہ بلا نازل کر دے گا، کہ وہ ہمیں جان سے مار دے گا، ہمارے بچوں کو جان سے مار دے گا. اور کیونکہ اکثر جو میرے دیکھنے والے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں یا یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ایران کے داخل کے حالات کے یا حوض جہلیہ کے داخل کے حالات میں، کہ وہاں پر کس طرح وحشت کا نظام ہے، وہاں پہ کس طرح ٹیرر کا نظام ہے. ٹیرر کس کو کہتے ہیں؟ ڈر، خوف. کیا آپ کو زبردستی خامنئی کی تعریف کرنی پڑتی ہے، ولایت فقیہ اور انقلاب کی تعریف کرنی پڑتی ہے، اور اس مخالفت تو دور کی بات ہے. وہ یہ لوگ تو حوضے میں رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ خامنئی کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے. بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے خلاف سوچ بھی لینا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے سوچوں کا. کیونکہ آپ نجی محافل میں، ٹیلی فون میں کہیں آپ سے کوئی بات صادر ہوگی اور وہ بلا آپ پہ نازل ہوگا. آپ اس کو اچھی طرح جان لیں کہ حوضے میں اتنا ٹیرر ہے، اتنا سینسرشپ ہے نجف اشرف میں، آپ خامنئی کے خلاف، ولایت فقیہ کے خلاف، انقلاب کے خلاف بولنا تو دور کی بات ہے، ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں آپ کہیں کہ ان کے کیسے نہیں سوچ سکتے؟ جی ہاں، اگر آپ سوچیں گے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے سوچ کا. کیونکہ پھر آپ نماز جمعہ نہیں جائیں گے، وہ کوئی امریکہ کے خلاف جلوس نکالیں گے، جلسے نکالیں گے، آپ نہیں جائیں گے، آپ نعرہ بازی نہیں کریں گے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کے احوال اتوار سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے. پھر وہ آپ کو یا حوضے سے نکال دیں گے، اگر آپ چھوٹے موٹے آدمی ہیں نا، کہ حوضے سے نکال دے تو کوئی بات نہیں، یا پھر وہ آپ پہ کوئی کیس مقدمہ لے کے آئیں گے. آپ کو مثلا آپ کو پکڑے گئے زنا میں، لواط میں. بہت سارے علماء کو اسی طرح خمینی صاحب نے ایک بہت بڑے مقرر تھے انقلاب کے آغاز میں، اس طرح بہت ہوئے ہیں خمینی کے مخالف تھے، ان پہ لواط کے اس طرح ذلیل کر کے خمینی نے اور احمد خمینی نے اپنے مخالفین کو چن چن کے ان لوگوں نے مارا ہے. بڑا عالم دین، اس کو اس طرح بے عزت کرو، پہلے اس پہ لواط کا مقدمہ چلاؤ، پھر تو جب عزت چلی گئی تب پھر سب لوگ لعنت کریں گے اس پہ. اور حکومت کے لیے کون سا مشکل ہے 2-3-4 شاہد لے کے آنا کہ جی ہم نے دیکھا اس نے فلان لڑکے کے ساتھ یہ کیا ہے، یا اس پہ شراب کا مقدمہ، یا اس کی بیٹی پہ زنا کا مقدمہ لے کے آؤ، اس کی بہو پہ زنا کا مقدمہ اٹھاؤ. ایسے اس کو بے عزت کرو نا کہ پھر اس کا سب لوگ اس پہ تھوکیں گے، اس کے چہرے پہ. سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں میرے محترم ناظرین، اس بات سے. اوکے، تو ولایت فقیہ، انقلاب، خمینیزم، مرجعیت، اجتہاد، تقلید، ان کے ہم مخالف ہیں. ذاتی ریزنز کی وجہ سے نہیں، ذاتی وجوہات کے لیے نہیں. میرے محترم ناظرین، میرا منفعت، ذاتی منفعت اسی میں ہے کہ میں مرجعیت کا ساتھ دوں. اگر جس دن میں مرجعیت کی تعیین کروں نا، یا اگر میں تائید کرتا، ولایت فقیہ کی تائید کرتا، واللہ جانتا کہ میں پورے عالم تشیع میں نمبر 1 ہر لحاظ سے، سب کچھ میرے پاس. میں ملینئر نہیں، میں بلینئر ہوتا. میں جس طرح قاسم سلیمانی ہیرو ہے نا، اس علمی میدان میں، اسی طرح میں ہیرو ہوتا. کیونکہ ان کو پرابلم ہی نہیں دوسری باتوں سے. ان کو یہی چاہیے کہ ان کے لیے درود پڑھے، ان کے لیے لوگ صلوات پڑھے، ان کے نام پہ لوگ نعرے ماریں. کن کے لیے؟ خمینی مرجعیت وغیرہ کے لیے. اگر آپ ان کی مخالفت کریں نا، چاہے وہ علمی لحاظ سے، عقیدتی لحاظ سے، اور آپ کی مخالفت صحیح بھی ہو، اور آپ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس کا بہترین نمونہ میں ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف، عائشہ، یزید کے خلاف، تو پھر یہ اس کی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں ہے. ان کے پاس خنجر ہیں، ان کے پاس تلوار ہیں، جو پشت سے آپ پہ وار کریں گے. تو میرے محترم ناظرین، میرے ذاتی اس میں منفعت کوئی نہیں ہے کہ میں کیا کروں. ذاتی مفادات کے لیے میں آ کر یہاں پر مرجعیت کا کیا فائدہ مجھے ہے. دیکھیں، میرے مخالفین اتنے گٹھیے ہیں، اتنے پست ہیں، اتنے نیچ ہیں، وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. میری کسی بات کا رد نہیں کہتے امریکہ کا ایجنٹ ہے. کس دلیل کے بنا پر؟ دلیل دکھاؤ. میں قرآن سے بات کرتا ہوں، سنت سے بات کرتا ہوں، دلیل سے بات. تم کیسے کہتے ہو کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے؟ یعنی جو بھی خمینی کے مخالف، مرجعیت کا مخالفت کرے، وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. مجلسی امریکہ کا ایجنٹ تھا، شیخ حر عاملی امریکہ کا ایجنٹ تھا. ہاں،
مرزا حسین نوری تبرسی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرجعیت کا مخالف تھا، ملا محسن فیض کاشانی مرجعیت کا مخالف تھا. اتنے لوگ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. سید احمد خنساری خمینی کا استاد تھا، ولایت فقیہ کا سرسخت، خمینی اس کا مقلد رہ چکا ہے. سید احمد خنساری رحمۃ اللہ علیہ آخون کا شاگرد تھا، خمینی اس کا مقلد رہ چکا ہے، اس کا شاگرد بھی تھا. وہ ولایت فقیہ کا انقلاب کا مخالف تھا، حکومت اسلامی کا مخالف تھا، وہ امریکہ کا ایجنٹ تھا. تو میرے محترم ناظرین، میرے مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا سبحان اللہ، اعجاز دیکھو رب کی، یہ رب کی میرا بڑا احسان ہے مجھ پر، اتنا عظیم احسان ہے. میرے مخالفین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. عرب میں، عجم میں، ہند میں، پاک میں، ایران میں، عراق میں کچھ بھی نہیں ان کے پاس، سوائے یہ گٹیا باتیں کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. یہ جو ایجنٹ ہے امریکہ کا وہ ہمیں پتہ ہے. ابھی یہاں پہ میرا خمینی اپنی کتاب میں، اس کے صحیفہ نور ہے خمینی کا، اس میں واضح، اس کے پہلے مجلدات میں میرے فارسی میں کئی وہاں پہ تقریریں ہو چکی ہیں. یہ شروع سے امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا تھا. اس نے فرانس میں جب تھا، فرانس سے پہلے اس نے امریکہ کو کس طرح کمٹمنٹس دیے تھے، پلیجز دیے تھے کہ تم ایران میں حکومت کرنے دو، ہم آپ کو یہاں پر آپ کے کسی بھی مفاد کو ہم یہاں پہ خطرے میں نہیں آنے دیں گے. وہ اس کے لیٹرز موجود ہیں، ابھی اس کے اپنے کتاب میں موجود ہیں، صحیفہ نور میں.